الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صلوات على محمد وآل برادران عزیز، آج دوسری مجلس کے لیے بھی ہم نے اسی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد پروردگار ہے انظر، ذرا دیکھو، اس بات پر غور کرو، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ہم نے ہر ایک کو برابر نہیں بنایا ہے، ان کے درمیان فرق رکھا ہے. اور میں کل گزارش کر چکا آپ کی خدمت میں کہ جب پروردگار عالم نے صلاحیتوں میں اور پوٹینشیل کے اندر فرق رکھا ہے تو اس پوٹینشیل کے فرق کے حساب سے ہی تقاضا بھی کیا ہے، اور جو بھی پروردگار عالم کی طرف سے ڈیمانڈ ہے وہ اسی صلاحیت کے ان اکارڈنس ہے. ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے صلاحیت کم دی ہو اور مطالبہ زیادہ کا کر لیا ہو. اگر صلاحیت کم رکھی ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے مطالبہ بھی کم کا کیا گیا ہے. اگر پروردگار عالم نے پوٹینشیل زیادہ دیا ہے تو ساتھ ساتھ پھر مطالبہ بھی زیادہ رکھا ہے، ڈیمانڈ بھی زیادہ کی ہے. لہذا انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات پر توجہ کرے کہ کوئی نعمت بھی پروردگار عالم کی طرف سے کسی رسپانسبلٹی کے بغیر نہیں آتی. ہم قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس کا مطلب یہی ہے کہ جب پروردگار عالم نے نعمت دی ہے تو ظاہر ہے کہ اسے کسی نہ کسی کام میں استعمال تو کیا جائے گا. اگر اس نعمت کو اسی مصرف میں استعمال کیا جا رہا ہے، اسی کاز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ جس کاز کے لیے پروردگار عالم نے دیا تھا اور صحیح طریقے سے اس کو یوٹیلائز کر لیا گیا، تو کیا بات ہے، پھر انسان وہاں پر فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار جس مقصد کے لیے تو نے مجھے نعمت دی تھی اس نعمت کو میں نے اسی مقصد میں استعمال کیا. لیکن اگر اس نعمت کو اس مقصد میں استعمال نہ کیا تو ڈیفینیٹلی پھر پروردگار عالم کی طرف سے کوشچن آئے گا کہ یہ جو میں نے تمہیں پوٹینشیل دیا تھا وہ اس پرپز کے لیے تو نہیں دیا تھا. دیکھیے محدود پیمانے پہ، جیسا کہ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ محدود پیمانے میں سوال جواب، کوشچن آنسر، یہ سارے کے سارے اس دنیا کے اندر بھی ہوتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخرت کا معاملہ بھی کچھ اس جیسا ہوگا. دیکھیے دنیا کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ اگر دریا کے پاس، سمندر کے پاس، نیئر دا اوشن بیچ کے اوپر افراد واکنگ کر رہے ہوں یا جاگنگ کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو اور وہیں پر ایک انسان ڈوب رہا ہو، اگر ایک انسان وہاں پر ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، قریب ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ غرق ہو جائے گا، ڈراؤن ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں اس کی زندگی چلی جائے گی. آپ مجھے بتائیے کہ جتنے بھی افراد ساحل سمندر پر یا بیچ پر واکنگ کر رہے ہیں کیا ان سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کورٹ کے اندر کہ تم جب وہاں پر موجود تھے واٹ یو ور ڈوئنگ دیئر، تم نے اس کو بچانے کے لیے کوئی اٹیمپٹ کیوں نہیں کیا، کوئی ایفرٹ کیوں نہیں کی، تم نے کوئی کوشش کیوں نہیں کی، کوئی ٹرائی تو تمہیں کرنا چاہیے تھا. اب ان میں سے اگر ایک شخص یہ کہے کہ صاحب میری تو آنکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہے، میں تو نابینا ہوں، بلائنڈ ہوں، مجھے تو خود دکھتا ہی نہیں ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو کیوں نہیں بچایا تو میرے لیے تو پاسبل ہی نہیں تھا، میری آنکھیں نہیں تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کون کہاں پر ڈوب رہا ہے، میں صرف آواز سن رہا تھا. آپ مجھے بتائیے اس کا ایکسکیوز قبول کر لیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ یقیناً اس کا ایکسکیوز قبول کر لیا جائے گا. کہا جائے گا کہ صحیح بات ہے بھائی، تمہاری جب آنکھیں نہیں تھیں تو تم سے یہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے کہ تم کسی ڈوبنے والے کو دیکھو اور اس ڈوبتے ہوئے شخص کو بچانے کی کوئی کوشش کرو. دوسرا شخص ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ صاحب آپ نے کیوں کوشش نہیں کی اور وہ کہے کہ صاحب میں دیکھ تو رہا تھا، مجھے پتا تو تھا کہ فلاں شخص ڈوب رہا ہے، مگر یقین جانیے کہ مجھے خود تیرنا نہیں آتا، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سوئم. اگر میں اس کو بچانا چاہتا تو پہلے ایک کو بچانے کی ذمہ داری تھی اور اس کے بعد پھر 2 کو بچانا پڑتا، اور 2 کی بجائے پھر 3 کو اور 3 کو پھر 4 کو. اگر ایسے بچانے کے لیے جائیں گے جنہیں خود تیرنا نہیں آتا تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی پرپز تو سرو نہیں ہونے والا. وہ بھی کہے گا صاحب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، آئی واز ہیلپ لیس، میں کیا کرتا. اور ظاہر ہے کہ جو جج ہے وہ کہے گا کیا ٹھیک ہے تم بھی اگر ایسا مسئلہ تھا تو یہ بات صحیح ہے، تمہارا بھی نہ جانا سمجھ میں آتا ہے.
اور تیسرا آدمی اس سے پوچھا جائے کہ تم نے کیوں نہیں بچانے کی کوشش کی, اور وہ کہے کہ صاحب مجھے ایسا کوئی پرابلم نہیں تھا, مجھے نظر بھی آتا ہے, مجھے تیرنا بھی آتا ہے, مگر کیونکہ یہ دو نہیں جا رہے تھے لہٰذا میں بھی نہیں گیا, کیونکہ وہ پہلے دو جو تھے انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی, تو دیکھا دیکھی کے اندر میں نے انہی کو فالو کیا, اور میں نے بھی فیصلہ کیا کہ مجھے بھی کیا ضرورت ہے, وہ مرتا ہے مر جائے, وہ ڈوبتا ہے ڈوب جائے. آپ مجھے بتائیے کیا اس کا یہ جواب ایکسپٹیبل ہے؟ اس کا یہ جواب ایکسپٹیبل نہیں ہے. جب تمہارے پاس آنکھیں موجود ہیں تو پروردگار عالم کی طرف سے بھی اور سوشلی بھی ایک ریسپانسبلٹی تمہارے اوپر آ جائے گی. اگر تمہیں تیرنا آتا ہے تو تمہارے اوپر ایک ذمہ داری ڈیفینیٹلی آ جائے گی کہ اگر وہ صرف ڈوب رہا تھا تمہاری ذمہ داری پر تم یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے کہ کیونکہ وہ دو نہیں بچا رہے تھے لہذا میں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ مرتا ہے تو مر جائے, نہیں چلے گا. تمہارے پاس صلاحیت ہے, تمہارے پاس ایک اسکل موجود ہے, تمہیں تیرنا آتا ہے, تمہارے پاس آنکھیں موجود ہیں. جب یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں تو اس کے بعد ایک ذمہ داری بھی موجود ہے. تم نے باقی تمام موجودات کا جو تمہارے اندر صلاحیتیں ہیں ان کا تو احساس کیا, ان کو تو سینس کیا, مگر اس رسپانسبلٹی کو سینس نہیں کیا کہ جو اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر لازم و ملزوم کی حیثیت سے عائد ہو جاتی ہے, وارد ہو جاتی ہے. اچھا آپ اسی طریقے سے دیکھیے انسان بہت زیادہ بہانے باز ہے, بہت سے ایکسکیوز اس کے پاس تیار ہو جاتے ہیں. اور کس طریقے سے دیکھیے میں نے کل بھی کہا تھا, یہ گزارش کی تھی کہ دیکھیے نماز کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم فرض کیجیے ایک انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے, نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھے. کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس کی ذمہ داری قرار نہیں پائے گا. ایک شخص بیمار ہے اور وہ کہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا, اگر روزہ رکھوں گا تو بہت بیمار ہو جاؤں گا اور بیمار ہو جاؤں گا. شریعت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے روزہ معاف ہے تمہارے اوپر, یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو فاسٹ, کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ایک انسان کے پاس پیسہ ہے تو اس کی ذمہ داری بنے گی وہ خمس اور زکات دے یا صدقات دے, یہی ہے نا. لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ نہ دینا چاہے تو کیا بہانہ وہ بنا سکتا ہے؟ جی ہاں بہانہ تو وہ بنا سکتا ہے, کیسے نہیں بنا سکتا. انسان کے پاس سب سے آسانی کے ساتھ اگر کوئی چیز بنتی ہے تو وہ کیا ہے؟ بہانہ. آپ دیکھیے سورہ مبارکہ یاسین کی ابھی تلاوت ہو رہی تھی, اس کے اندر کتنی زبردست آیت. ہم اگر انہی آیتوں پر غور کر لیں کہ جو عام طور پر ہم پڑھا کرتے ہیں اور تلاوت کیا کرتے ہیں تو کئی چیزوں کا حل ہمارے سامنے آ جائے گا. دیکھیے بہانہ ہی ہے کہ جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا سورہ مبارکہ یاسین 36واں سورہ قرآن مجید کا 36 چیپٹر, اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم اللہ, جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو, انفاق کرو, دوسروں پر اسپینڈ کرو, کس میں سے؟ مما رزقکم اللہ, اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم کچھ کما سکو؟ ہاں یہ پروردگار عالم نے تمہیں رزق دیا ہے. تو قال الذین کفروا, تو وہ کافر کہتے ہیں, انکار کرنے والے کہتے ہیں. کن سے کہتے ہیں؟ للذین آمنوا, ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ان نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ, ہمیں کس نے اوور اسمارٹ بننے کا کہا ہے کہ ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ بھوکا رکھنا چاہتا ہے, جنہیں اللہ بھوکا دیکھنا چاہتا ہے. تو ہمیں اور اسمارٹ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ان کا پیٹ بھریں کہ جن کا پیٹ خدا خالی دیکھنا چاہتا ہے. اب آپ نے غور فرمایا یہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ایک کو پیسہ دیا ہے, دوسرے کو پیسہ نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے یہ بھی آگے بڑھ کر محنت کر کے اپنے فیس کو چینج کر سکتا ہے, اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے, اپنی قسمت کو بدل. رائٹ ناؤ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اس کے پاس ہے اور دوسرے کے پاس موجود نہیں ہے. اب کیا واقعا پروردگار عالم راضی ہے کہ اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور دوسرے کا پیٹ خالی ہے خدا اس پر راضی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں. پروردگار عالم چاہتا یہی ہے, وہ ہو سکتا تھا, پروردگار یہ کر سکتا تھا کہ فرام ڈے ون دونوں کے دونوں جو بھی افراد یہاں پر ہیں اس دنیا کے اندر ہیں ان سب کو برابر برابر رزق بانٹ دیتا, لیکن نہیں, پروردگار عالم یہ نہیں کرتا. پروجیکٹ الگ الگ ہے. ایک کا پروجیکٹ یہ ہے کہ اس کو مال دیا گیا ہے, خدا اس کا ایٹیچیوڈ دیکھنا چاہتا ہے کہ مال ملنے کے بعد یہ کس طرح کا ریئیکٹ کرتا ہے. اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو مال نہیں دیا گیا ہے تو پروردگار عالم یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مال نہ ہونے کے بعد اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. مال نہ ہونا اس بات کی کوئی علامت نہیں ہے کہ اس سے پروردگار ناراض ہے,
اور اس کے پاس مال کا ہونا یہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پروردگار عالم اس سے راضی ہو چکا ہے. دونوں کے پروجیکٹس ہیں, ایک کا یہ پروجیکٹ ہے, دوسرے کا دوسرا پروجیکٹ ہے. پروردگار عالم ان دونوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. اگر یہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرے تو یہ کامیاب ہے, وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرے تو وہ کامیاب ہے. ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نہ کرے تو اس کو ناکام قرار دیا جائے گا. پروردگار عالم یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مال ملنے کے بعد کس کا ایٹیٹیوڈ قارون والا ہے اور کس کا ایٹیٹیوڈ خدیجہ طاہرہ والا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو برادران عزیز, یہ تو ونس اگین بات تو وہی ہے کہ مختلف افراد کے پاس مختلف چیزیں ہیں. کچھ کے پاس فزیکلی پروردگار عالم نے انہیں زیادہ صلاحیت دی ہے, کچھ کو پروردگار عالم نے فائنینشلی زیادہ ایک صلاحیت دی ہے. اب اس کے بعد چیکنگ تو اسی کے اوپر ہونی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سارا ہونا کیوں ہے, پروردگار عالم ایسا کیوں کرتا ہے. دیکھیے برادران عزیز, پروردگار عالم کے کام تو خدا ہی جانے, یعنی خدا کے کام کو خدا ہی زیادہ سمجھ سکتا ہے. لیکن جتنا خدا نے خود قرآن کے اندر بتایا ہے اتنا تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے, یعنی اتنا تو ہمیں سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. یہ طے ہے, واقعی یہ طے ہے. کیا مجھے بتائیے, بہت سارے آپ کے کام ایسے ہیں کہ جو آپ کرتے ہیں بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں, بڑا مائنیوٹلی اس کو اینالائز کرنے کے بعد پھر اس کو کرتے ہیں. مگر مجھے بتائیے کیا واقعی آپ کی اولاد سمجھ پاتی ہے؟ اسپیشلی اگر آپ کی اولاد چھوٹی بھی ہے, آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں اور آپ ان کے فیور میں, آپ ان کے بینیفٹ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ہر وہ اسٹیپ جو آپ ان کے فیور میں, ان کے بینیفٹ کے لیے اٹھانا چاہتے ہیں, آر یو ان پوزیشن ٹو میک دم انڈرسٹینڈ کہ ہاں واقعی دیکھو یہ تمہارا یہ فائدہ یہاں پر یہاں اس طریقے سے فائدہ آئے گا؟ نہیں ہو پائے گا. کہاں ہو پائے گا؟ بہت مشکل ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا بچہ کھاں کر کے کھانسی کھا رہا ہے اور اس کے بعد چاکلیٹ کا بھی مطالبہ کر رہا ہے, اور آپ فرض کیجیے کہ مثلاً اتنی سردی کے اندر وہ کوکو کولا بھی پینا چاہتا ہے اور آئس کریم بھی کھانا چاہتا ہے, 10,000 دوسری چیزیں کھانا چاہتا ہے. ہاؤ ول یو میک ہم انڈرسٹینڈ کہ یار یہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہے, تمہارے لیے بہت خطرناک ہے. حالانکہ وہ کھانس بھی رہا ہے, بیمار بھی ہے, بخار بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر اس کو تو یہی اچھا لگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے اس وقت چاکلیٹ مل جائے, مجھے کسی طریقے سے اس وقت کراچی کے اعتبار سے اگر میں بات کروں وہ پانی پوری مل جائے اور گول گپے مل جائے اور چاٹ مل جائے اور فلانا اور ڈمکانا, یہ ساری چیزیں مل جائے. تو اس کی تمنا اور اس کی خواہش ایک ہے, مگر آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں صاحب اگر اس وقت اس کو یہ دیا تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا. 2 دن کی جگہ یہ 1 ہفتے تک بیمار رہے گا, 1 ہفتے کی جگہ 1 مہینے تک بیمار رہے گا. ممکن ہے کہ یہ اتنا زیادہ معاملہ شدید ہو جائے کہ اسے جان سے ہاتھ دھونا پڑے. یہ تو اپنے بچپنے کے اندر ہی کہہ رہے ہیں مگر اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا. اب آپ ایک اسٹیپ لیتے ہیں وہ اس کے لیے کلیئر نہیں ہے, مگر کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جب بچے جب ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اندازہ کرنا کچھ آسان ہو جاتا ہے. کتنا فرق ہے ماں باپ میں اور اولاد کے درمیان, کچھ سالوں کا اتنا فرق ہے ماں باپ اور اولاد کے درمیان. کبھی 20 سال کا, سم کیسز کے اندر 30 سال کا, کچھ کیسز کے اندر ہوگا 25 سال کا, یہی فرق ہوگا. مگر 20-25 سال کا فرق ہو تو بھی اولاد کے لیے ماں باپ کے تمام اسٹیپس جو ان کے فیور میں جا رہے ہیں سمجھنا آسان نہیں ہے. تو مجھے بتائیے خالق اور مخلوق کے درمیان کتنا ڈسٹینس ہے, کتنا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. واقعاً ماں باپ کتنا مائنیوٹلی کسی چیز کو اینالائز کر سکیں گے جتنا خالق اپنی مخلوق کے لیے اینالائز کر کے کسی آرڈر کو انفورس کرے گا, نافذ کرے گا. بہت فرق ہے واقعاً. ہم نہیں, ہاں, لیکن یہ طے ہے کہ پروردگار عالم کئی مقامات پر اس بات کو ایکسپلین کرتا ہے. مثلاً اسی چیز کو تو ضرورت کیا ہے یہ امتحان لینے کی, پروردگار عالم نے پیدا ہی امتحان کے لیے کیا ہے. یعنی اگر پروردگار عالم نے عیاشی کے لیے پیدا کیا ہوتا اس دنیا کے اندر کہ رہو اس دنیا کے اندر اور کھل کھیلو اور جو کرنا ہے کرتے رہو اور اس کے بعد تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی اور تم مر جاؤ گے اور اس کے بعد دوسری دنیا شروع ہوگی, نہیں, ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم نے اس بات کو کب چھپا کر رکھا ہے, پروردگار عالم نے صرف اس بات کو پردے میں رکھا ہے, بہائنڈ دا کرٹن تو نہیں رکھا. اس بات کو تو بالکل اوپنلی پروردگار عالم نے بیان کیا. آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیے, مثلا سورہ مبارکہ ملک کی پہلی آیت, اس کے اندر پروردگار عالم کیا بیان کرتا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھیے بہت کلیئر ہے, پروردگار فرماتا ہے بابرکت ہے وہ ذات تبارک الذی بیدہ الملک کہ جس کے پاس سارا ملک اور اقتدار ہے, وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر شے پر قادر ہے. جب وہ ہر شے پر قادر ہے
تو इस बात पर कादिर है कि सबको बराबर कर दे, लेकिन नहीं करेगा। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, उसने मौत को भी पैदा किया है, जिंदगी को भी पैदा किया है, लाइफ एंड डेथ बोथ। मगर क्यों पैदा किया है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, परवरदिगार आलम तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है, परवरदिगार आलम तुम्हें आजमाना चाहता है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुमने कौन बेहतर अमल अंजाम देने वाला है, किसका अमल बेहतर है, खुदा चेक करना चाहता है, देखना चाहता है। इल्म पहले से है। यहाँ पर फिर एक पॉइंट आ जाता है मसला कि परवरदिगार आलम के क्या इल्म में नहीं है? तो इल्म में परवरदिगार जुदा है, खुदा को तो छोड़िए। देखिए बिरादरान अजीज, यकीन आप में से कितने अफराद, मुझे नहीं मालूम, कुछ होंगे यकीनन जो टीचिंग प्रोफेशन से वाबस्ता होंगे। मैंने क्लासेस के अंदर पढ़ाया है, मुझे भी मालूम है कई दफा ऐसा होता है कि हम अपनी क्लास के अंदर अगर 25 स्टूडेंट्स का 30 स्टूडेंट्स का साइज हो, स्ट्रेंथ है उसके अंदर, हमें पहले से मालूम होता है, एज अ टीचर मालूम होता है कि इस क्लास के अंदर फला स्टूडेंट टॉप करेगा, हमें कोई डाउट नहीं होता, वी आर सर्टेन क्या वाकई ऐसा ही होगा। मगर मुझे बताइए, क्या फकत मैं अपने उस यकीन की बुनियाद पर किसी को टॉप डिक्लेयर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मुझे इन्हें इस बात का मौका देना पड़ेगा कि वो अपने आप को प्रूव करे, उनका इम्तिहान लिया जाए और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो अनाउंस किया जाए। अगर कि मुझे यकीन है, मगर उसके बावजूद मुझे कई स्टूडेंट के बारे में मालूम होता है, सर्टेन होता हूं, श्योर होता हूं कि हाँ ये स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, वो फेल हो जाएगा, वो अनसक्सेसफुल रहेगा। मगर मैं अपने यकीन की बुनियाद पर वो रिजल्ट अनाउंस नहीं, मैं 99% भी नहीं कह रहा हूं, 100% कह रहा हूं कि 100% श्योरिटी के साथ मालूम होता है बात केसेस के अंदर कि ये स्टूडेंट फेल हो जाएगा, पास नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से बात के बारे में पता होता है कि ये टॉप करेगा, या एटलीस्ट ये पता होता है कि A1 ग्रेड तो इसका आएगा ही आएगा, टॉप 5 टॉप 10 के अंदर ये मौजूद होगा। मगर ऐसा नहीं होगा कि हम अपने यकीन की बुनियाद पर ये कह दें और रिपोर्ट कार्ड लगा दें और कह दें कि साहब अब कोई इम्तिहान नहीं लेना, पहले से मैं रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हमें ये करना पड़ेगा कि इम्तिहान लें और इम्तिहान के बाद जो रिजल्ट है उसको अनाउंस करें। आप मुझे बताइए कि अगर एक क्लास टीचर इतनी श्योरिटी के साथ, इतना सर्टेन होकर, इतना डेफिनेट रिजल्ट एटलीस्ट इन सम केसेस बयान कर सकता है, तो परवरदिगार आलम के बारे में क्या ख्याल है? वाकई इल्म परवरदिगार बिल्कुल टोटली अलग चीज है। इल्म परवरदिगार के अंदर है, मगर उसके बावजूद परवरदिगार आलम इस दुनिया के अंदर अपने बंदों को मौका देना चाहता है। अच्छा देखिए, वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो बाकायदा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके 98% तक रिजल्ट वो भी दे देते हैं उसके अंदर कि आशा फला कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रहेगी और फ्यूचर के अंदर क्या रहेगा, एनीवे वो पास्ट रिकॉर्ड को देखकर। मगर किसी भी वजह से इस दुनिया में भी इस तरह से फार्मूले वगैरह ड्राइव किए गए कि इंसान कुछ 100% से करीब होने की कोशिश करता है। मगर हम खुदा के केस में इल्म परवरदिगार जुदा है, मगर परवरदिगार आलम इस दुनिया के अंदर अपने बंदों को खल्क करने का मकसद ये करार दे रहा है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो देखना चाहता है कि तुम में कौन बेहतर अमाल अंजाम देने वाला है, कौन बेहतर परफॉर्म करता है। खुदा ये देखना चाहता है। प्रोजेक्ट हर एक के हैं, कुछ सब्जेक्ट वो हैं कि जो कंपलसरी है सबके लिए, कुछ ऑप्शनल है। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें सबको टेस्ट किया जाएगा, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, नहीं ऑप्शनल भी नहीं कहना चाहिए, नहीं ऑप्शनल नहीं, ऑप्शनल का वर्ड गलत है। कुछ ऐसे हैं कि जो हर एक के मुख्तलिफ है और कुछ ऐसे हैं कि जो हर एक के सेम है। मसलन नमाज है, ये हर एक का है, रोजा है, प्रिंसिपली ये हर एक का है। अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए, कभी बीमार हो गया तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वरना बुनियादी तौर पर सबका है। इसी तरीके से अगर आप मुख्तलिफ केसेस के अंदर देखें, अगर एक शख्स अपनी फैमिली के अंदर वो है कि जिसको परवरदिगार ने औलाद दी है, तो अब उसका एक और इम्तिहान शुरू होता है कि वो इस औलाद के साथ क्या मामला करता है। एक वो शख्स है कि जिसको खुदा ने औलाद नहीं दी है, तो ये वाला इम्तिहान फिर इसका नहीं होने वाला। परवरदिगार आलम इस मामले में इस तरीके से इसको चेक नहीं करेगा, टेस्ट नहीं करेगा। इसी तरीके जो आंखों वाला मामला था, तो खुदा ने अगर आंख दी है तो उससे रिलेटेड फिर सारे पेपर्स होंगे, फिर उससे रिलेटेड सारे इम्तिहान होंगे। अगर आंख ही खुदा ने नहीं दी है तो ठीक है, फिर कोई सवाल भी नहीं होगा। अगर परवरदिगार आलम ने सुनने की सलाहियत नहीं दी है तो उससे रिलेटेड सारे पेपर खत्म हो जाएंगे, वेव कर दिया जाएगा उनको। लेकिन अगर सुनने की सलाहियत दी है तो फिर उसके मुताल्लिका जितने भी उससे एसोसिएटेड इम्तिहानात हैं वो होंगे। जबान है अगर खुदा ने दी है तो उससे मुताल्लिका इम्तिहानात सारे के सारे होंगे। एक मरतबा दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद।
ہمیں عجیب ایک آیت قرآن مجید کے اندر ملتی ہے سورہ مبارک بقر کی، جس میں پروردگار عالم اسی بات کو ایک اور انداز سے بیان کرتا ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ اس کا ایک آخری جو حصہ ہے یعنی اس سلسلے کا وہ آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، مگر اس سے پہلے کیا ہے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ دیکھیے اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ یہ ڈبل انٹینسیفائر بنے اور لام تاکید کو ملائیے وہ 3 بن جاتے ہیں، یقیناً یقیناً یقیناً، لازمن لازمن لازمن، فور شیور 3 times۔ کیا کریں گے ہم یقیناً تمہارا امتحان لیں گے، یعنی یہ بھولنے کہ امتحان نہ ہو۔ انسان اگر یہ دعا کرنے لگے اس دنیا کے اندر کیا پروردگار میرا امتحان نہ لے، میرا امتحان نہ لے، میرا امتحان نہ لے، یہ بالکل اس اسٹوڈنٹ کی طرح سے جو ایگزامینیشن ہال کے اندر جائے اور کہے مجھے ایگزامینیشن ہال میں تو رہنا ہے، کرسی پر تو بیٹھنا ہے، مگر میرا پیپر نہ لیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یو آر سپوز ٹو اپیئر ان دس ایگزامینیشن، تمہیں اس میں اپیئر ہونا پڑے گا، اس میں تو پھر بھی چوائس ہے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے میرا نام اسکول سے کاٹ دو، میرا نام کالج سے نکال دو، میرا نام یونیورسٹی سے نکال دو، مجھے امتحان نہیں دینا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نالائق یہ کہہ دے، مگر اس دنیا کے اندر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ ہمارا بائی چوائس بھی نہیں ہے امتحان میں اپیئر ہونا۔ ہاں ہم کیا لکھتے ہیں، کیسا پرفارم کرتے ہیں اس میں چوائس ہے، مگر ایز فار ایز اپیئر ہونے کا تعلق ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ پروردگار عالم نے جب دنیا کے اندر بھیجا تھا تو پوچھ کے نہیں بھیجا تھا، اور جب دنیا سے اٹھائے گا تو پوچھ کے نہیں اٹھائے گا، وہ بھیجا تھا اپنی مرضی سے اور بلائے گا وہ اپنی مرضی سے۔ یہ درمیان کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے یہ سیٹ اپ رکھا ہے کہ ہمیں امتحان میں اپیئر ہونا پڑے گا۔ ہاں ایک فرق ضرور ہے اسکول کالج اور یونیورسٹی کے امتحانوں میں اور اس دنیا کے امتحان میں جو پروردگار عالم لیتا ہے، کہ اسکول کا امتحان ہو، کالج کا امتحان ہو، یونیورسٹی کا امتحان ہو، اس میں پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ انسان دائیں طرف کسی سے پوچھ لے، بائیں طرف کسی سے پوچھ لے کہ صاحب اس کا جواب کیا ہوگا، کس طریقے سے اس کو آنسر کرنا ہے، نہیں پوچھ سکتے۔ اگر پوچھا جائے تو کاپی کیس اور کینسل کر کے باہر نکال دیا جائے گا، بٹ ناٹ ان دا کیس آف اسلام۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہو، تمہارا امتحان ہوگا اور یقیناً امتحان ہوگا، مگر تمہیں اتنی اجازت ہے کہ تم جب چاہو جس موقع پہ چاہو پوچھ سکتے ہو، پوچھنے کی تمہیں پوری اجازت ہے۔ اور اسی بتانے کے لیے یعنی جس طرح ایگزامینیشن ہال کے اندر تو اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ صاحب فلاں ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہے تو وہ فوراً جا کر اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ تو صحیح کہ کیا اس کا آنسر، چاہے وہ الاؤ ہو یا نہ ہو، مگر اسلام نے اس کو الاؤ کر دیا ہے۔ پیغمبر سے لے کر مہدی تک اور تمام علماء کو اور جتنے بھی بتانے والے ہیں وہ سارے کے سارے اسی پرپز کے لیے۔ ایون کالج وغیرہ کے اندر کبھی کبھی ہوتا ہے اوپن بک ایگزام، اوپن بک ہوتا ہے، اس میں اتنی آزادی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بک کھول کر امتحان کے جتنے بھی جواب آتے وہ لکھو۔ اس سے بھی بالا تھا کہ پروردگار عالم نے رکھا کہ جو تمہیں ہم معلمین دے رہے ہیں پڑھانے کے لیے ان سے پوچھو اور جب چاہو پوچھو، جس طریقے سے چاہو پوچھو، کتابوں کے اندر موجود ہے، جو اس کے اندر ایکسپرٹ بن جائے وہ تو خود ہی سمجھ جائیں گے، ورنہ تو ان کی تقلید کر کے پوچھو، کچھ بھی کرو، مگر تمہارے لیے ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ پوچھنے پر پابندی لگا دی گئی ہو، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں، بس تم امتحان میں اپیئر ہونے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو۔ میں اس آیت کو مکمل کرتا ہوں، مگر ذرا دیکھیے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا نہج البلاغہ کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا سے یہ دعا کبھی مت مانگنا کہ پروردگار میرا امتحان مت لے، فائدہ ہی نہیں ہے، یہ دعا قبول نہیں ہونے والی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ دعا تمہاری قبول نہیں ہونے والی، بیکار ہے، یہ دعا مت مانگنا۔ اگر تم یہ مانگو کہ پروردگار میرا امتحان نہ لے، خدا یہ دعا قبول ہی نہیں کرے گا، ٹرن ڈاؤن، پہلے سے بتا دیتا ہوں۔ تو پھر کیا دعا مانگو؟ دعا یہ مانگو کہ اے پروردگار جو امتحان ہونے والا ہے اس کے نتیجے میں گمراہ نہ ہو جاؤں تو مجھے کامیاب کر، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یعنی وہی والی بات کہ بچہ کہے مجھے امتحان میں تو جانا ہے، یعنی مجھے پتا ہے، اب میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے کامیاب کر دیں، یہ دعا ٹھیک ہے،
تم ایفرٹ کرو اور اس کے بعد ساتھ ساتھ خدا سے دعا کرو. امتحان کو آسان کر دے یہ دعا ٹھیک ہے. پروردگار اس امتحان میں میری کمک کر, مجھے اسسٹ کر, میری ایڈ کر, وہ ٹھیک ہے. اگر انسان یہ دعا کرے کہ میرا امتحان ہی نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اس دنیا کے اندر امتحان ہونا ہی ہونا ہے. لنبلونکم, ہم یقیناً 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 تمہارا امتحان لیں گے. کس چیز سے؟ بشیء من الخوف, تھوڑے خوف سے تمہارا امتحان لیں گے. یہ بھی پروجیکٹ آئے گا کبھی نہ کبھی, آج نہیں تو کل. کراچی والے تو کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں اس پروجیکٹ کو. بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. پروردگار عالم نے اسپیشلی کچھ پیپر کو ہائی لائٹ کیا ہے اس کے اندر کہ تھوڑے خوف سے ہم امتحان لیں گے. تمہاری اگر خود کی غلطی ہے, تمہارا اگر خود کا کام خراب کیا ہوا ہے تو تم بھی ریسپانسبل ہو. نہیں, ہم فرض یہ کرتے ہیں, حالانکہ یہ کم ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی کوئی غلطی نہ ہو, خود اس نے کسی کو دشمن نہ بنایا ہو. بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان خود دشمنی کریٹ کرتا ہے, اینمیٹی پیدا کرتا ہے, اینیمیز بناتا ہے, اس کے اندر تو وہ خود بھی ریسپانسبل ہے. نہیں, ہم آئیڈیل کیس کی بات کرتے ہیں کہ اس نے کسی سے دشمنی نہیں کی ہے, اس نے خامہ خواہ جان بوجھ کر کبھی اپنے پیر پر کلاڑی نہیں ماری ہے. کیا پھر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے خوف کا سامنا کرنا پڑے؟ جواب جی ہاں. اگر اس نے خود نے کیا ہے تو کانسیکوینسز ہیں, لیکن اگر خود نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اس کے باوجود حالات اس جھپ پر جا سکتے ہیں, سرکمسٹانسز ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ فیئر فیل کرنے لگے. وہ سچویشن اتنی ہاریبل اور ٹیریبل ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد وہ خوف محسوس کرنے لگتا ہے. اسی لیے واقعاً عافیت یعنی امن و امان, پیس, یہ اتنی بڑی نعمت مانا گیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ شب قدر کے اندر, ماہ رمضان کے اندر اسپیشلی, جب پوچھا گیا کہ کیا خدا سے مانگے تو کہا کہ خدا سے عافیت طلب کرو, پروردگار عالم سے امن و امان طلب کرو. چھوٹی نعمت نہیں ہے, بہت بڑی نعمت ہے, مگر انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے, اسے اتنی توجہ کے ساتھ نہیں دیکھتا کہ ہاں یہ بھی کوئی بہت بڑی نعمت ہے. واقعا آپ مجھے بتائیے, شاید آپ کو اس علاقے کے اندر آنے کے بعد اتنا زیادہ احساس نہ ہو کہ یہاں پر 10,000 دوسری برائیاں ہوں, مگر بہرحال کچھ نہ کچھ پیسفل تو ہے ماحول. مگر جو افراد ان علاقوں کے اندر رہ رہے ہیں, مثلا عراق کے اندر جو اس وقت موجود ہیں لوگ, ان کی کیا کیفیت ہے؟ وہ کس خوف کے عالم میں ان کا امتحان یہ والا چل رہا ہے. ان کا یہ پروجیکٹ ہے اس وقت, دوسرے افراد کا دوسرا پروجیکٹ چل رہا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ جو اس وقت خوف کے عالم میں ہے وہ خوف کے پروجیکٹ کے اوپر ہے کہ وہ اس وقت کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں, کیا ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. مگر ساتھ ساتھ دوسروں کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ جو امن و امان کے عالم میں ہے, وہ امن و امان کے عالم میں رہتے ہوئے کیا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو خوف کو فیس کر رہے ہیں. جس طریقے سے پیسے والا کیا کر رہا ہے اس غریب کے لیے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, بالکل اسی طریقے سے جو امن و امان کے عالم میں ہے وہ اس کے لیے کیا کر رہا ہے کہ جو خوف کے عالم میں ہے. اور اگر وہ اس سے غافل ہے کہ جو اس وقت خوف کے عالم میں ہے تو پھر وہ بھی توقع نہ کرے کہ کبھی اگر یہاں کا ماحول تبدیل ہو کر امن ختم ہو گیا تو دوسرے اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے. پھر اسے اس بات کی توقع نہیں کرنی چاہیے, ایکسپیکٹیشن بھی غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ کریں یا نہ کریں, اس موقع پر جو امن و امان کے عالم میں ہوں گے ان کی ذمہ داری اپنی جگہ پر رہے گی. ذمہ داریاں مختلف افراد کی مختلف ہوتی ہیں. ہم جس جہت سے دیکھیں, جس اینگل سے دیکھیں اور جس ڈائمینشن سے, جس ایسپیکٹ سے دیکھیں, اسی ایسپیکٹ سے ہمیں نتیجہ ملے گا. بہرحال برادران عزیز, پروردگار عالم فرماتا ہے لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع, بھوک کے ذریعے سے بھی, ہنگر کے ذریعے سے ہم تمہارا امتحان لیں گے. کیا مطلب؟ امتحان بھوک کے ذریعے سے, بالکل. میں پھر یاد دلا دوں کہ آپ فرض کیجئے کہ انسان خود کوئی ایسی غلطی کرے کہ چلتا ہوا کاروبار ختم ہو جائے, اس کی نوکری اچھی خاصی تھی اور وہ خراب ہو جائے, ختم ہو جائے, خود اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے, تب تو وہ خود ریسپانسبل ہے. تب تو ٹھیک ہے, امتحان تو ہے, مگر اس امتحان میں بہت بڑا رول اس کی اپنی کیئرلیسنس کا بھی ہے, اس کی اپنی لاپرواہی کا بھی ہے. لیکن ہم آئیڈیل سچویشن کی بات کرتے کہ نہیں, اس نے کوئی غلطی نہیں کی, اس نے کوئی خراب کام نہیں کیا, مگر چلتا ہوا کاروبار بیٹھ گیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, ایسا ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے کہ انسان ٹھیک ٹھاک اچھا خاصا کام کر رہا ہے, جاب کر رہے, دوسرے افراد جیلس ہو گئے اور انہوں نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کے نتیجے میں بیچارے کی لگی ہوئی جاب سے خراب ہو گئی, لیگ پولنگ تو ہوتی. ایسا ہو گیا, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. وہ جو دوسرا ایسا کر رہا ہے وہ اپنے امتحان میں ناکام ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس غریب کا تو امتحان شروع ہو گیا. بالکل ہو گیا. کیا یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, ہمارا اپنا مشاہدہ ہے. کیا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اس ذریعے سے بھی اس کا امتحان لیا جائے گا. بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال, اور اسی طرح سے مال میں کمی کے ذریعے سے,
والانفس انسانوں میں کمی کے ذریعے سے, انسانوں میں کمی کے ذریعے سے. کیا مطلب؟ اچھے خاصے تھے, ہٹے کٹے تھے, صحت مند تھے, سب کچھ ہے, مگر اس کے بعد اچانک پتہ نہیں کیا ہوا, انتقال ہو گیا. یہ واقعہ آپ دیکھیے, اچانک ہی تو ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے اچانک ہی ہوتا ہے. اس دنیا کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو باقاعدہ پلان کے ساتھ ہوتی ہیں, یعنی اگر ہم اس بات کو سمجھ پائیں. جتنے بھی افراد ہیں, اچانک ہی کسی کو ہارٹ اٹیک ہوگا, خدا نہ کرے, اچانک ہی کسی کے گردے فیل ہوں گے, خدا نہ کرے, اچانک ہی کسی کو ڈائبٹیز ہوگا, اچانک ہی ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, اچانک آل آف اے سڈن ہو گیا. اس کے بعد وہ چیز آہستہ 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 ہمارے روٹین کے اندر آنے لگتی ہے, مگر یہ ہوتا تو ہے. پروردگار فرماتا ہے یہ بھی امتحان کا ایک طریقہ, نقص من الاموال والانفس, کہ انسانوں کو اٹھا لیں گے, یہ تمہارا امتحان ہوگا. اور تم کہتے رہ جاؤ گے کتنا اچھا آدمی تھا, یا وہ ہمارا دوست تھا, وہ ہمارا بھائی تھا, یا وہ ہمارا ساتھی تھا, ٹھیک ہے. وقت ثمرات, اور اس کے بعد ایک اور امتحان, ایک اور پروجیکٹ, اور وہ یہ کہ پھلوں میں کمی کے ذریعے سے. اس کو دو طرح سے انٹرپریٹ کیا, یعنی کمنٹیٹرز نے, جو مفسرین ہیں, انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس کے حوالے سے ایک بات کی. ایک تو بہت کلیئر ہے, ثمرات, ثمر کہتے ہیں پھل کو, فروٹ میں کمی. کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے فیمن, اسٹارویشن, قحط آ جائے, جس کے نتیجے میں انسان اس سچویشن کو فیس کرنے پر مجبور ہو جائے. اس بات کا امکان ہے. تو ایسی سچویشن اگر آ رہی ہے تو یہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے پروردگار عالم کی طرف سے. یہ ضرور ہے کہ انسان اس سچویشن کے اوپر قابو پانے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ بھی اس امتحان کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے کہ انسان کو پلان کرے کہ اریگیشن کا کیا سسٹم ہونا چاہیے, اگر پانی نہ ہو تو کہاں پر اسٹور کریں, ڈیم بنائیں, کیا کریں اور کیا نہ کریں, کہ جس کے نتیجے میں اس سچویشن کو اوائڈ کیا جا سکے. مگر سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس بات کا امکان تو ہے کہ پھر بھی قحط پڑ جائے. جی ہاں, بالکل پڑ سکتا ہے. تو یہ بھی امتحان ہے, جی ہاں یہ بھی امتحان. مگر اس کا ایک اور مطلب, مثلاً فصل الخطاب کے اندر علامہ سید علی نقی نقشن صاحب علی اللہ مقامہ, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس سے مراد ہو انسان کی اپنی اولاد. تو ویسے تو خدا نے کہا کہ ہم انسانوں کو اس دنیا سے اٹھا لیتے ہیں اور یہ ایک امتحان بنتا ہے, مگر خصوصیت کے ساتھ انسان کی اولاد اپنی, جو اس کے لیے میوہ دل کی حیثیت رکھتی ہے, یعنی وہ پھل ہے مگر کیسا پھل ہے, گویا اس کے دل کے لیے اور اس کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا باعث ہے. تو پروردگار عالم اس کو اٹھا لے. یعنی عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ انسان پہلے جاتا ہے, اس کی اولاد بعد میں اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے. مگر پروردگار عالم یہ کر سکتا ہے کہ کسی کا امتحان اس انداز سے لے کہ اس کی اولاد کو پہلے اٹھا لے اور اسے اپنی اولاد کا جنازہ دیکھنا پڑے گا کہ ہاں ممکن ہے. وہ ثمرات, تو اب کریں کیا, اس موقع پر کریں کیا, کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ایفرٹ, کوششیں مزید کی جائیں وہ ٹھیک ہے, مگر جو لاس ہو گیا اس کا کیا کیا جائے؟ مثلاً این ممکن ہے کہ کوئی خوف کا سامنا کر رہا ہے تو وہ یہ کرے گا کہ اس خوف کی صورتحال یا سچویشن جو ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے محنت کرے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر مال میں کمی ہو گئی ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ پھر سے بزنس کو اسٹیبلش کرے. اگر جاب چلی گئی ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ پھر سے کسی اور جاب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. وہ یہ کرے گا, یقیناً یہ کرے گا. لیکن مجھے بتائیے کہ فرض کیجئے کہ اگر اس کی اولاد کا انتقال ہو گیا تو اب کیا کرے؟ اولاد کو تو واپس لانے ذرا. اگر کسی عزیز کا, چاہنے والے کا, دوست کا, ورکر کا, کسی والنٹیئر کا, کسی ٹیم ورکر کا انتقال ہو جائے, کیا کرے انسان اس موقع پر؟ اس کو تو نہیں واپس لا سکتا. وہ جو نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا. اب پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. بشارت, خوشخبری, مجدہ کن لوگوں کے لیے؟ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. اے حبیب, ان صبر کرنے والوں کو بشارت اور خوشخبری دے دیجئے. اذا اصابتهم مصیبہ, کہ جب کبھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ قالو, کہنا, مگر کہنا صرف قول کی حد تک نہیں, نظریے کے طور پر. ان کی آئیڈیالوجی یہ ہوتی ہے, ان کا بلیف اور ان کا فیتھ یہ ہوتا ہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ کبھی ہمت نہیں ہارتے اور یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار کیا ہوا اگر مال چلا گیا, اے پروردگار کیا ہوا اگر مثلا ہمارا رزق کچھ کم ہو گیا, کیا فرق پڑا؟ اے پروردگار ہم تو خود تیرے لیے ہیں, اگر ہماری اولاد چلی گئی تو کیا ہوا, ہم تو خود بھی تیرے لیے ہیں. ٹھیک ہے اولاد کے جانے کا غم ہوگا, ٹھیک ہے کہ مال اگر چلا گیا تو انسان کچھ فیل تو کرے گا, لیکن اس کے باوجود وہ نا امید نہیں ہو جاتا.
وہ کہتا ہے انا للہ، ہم تو خود اللہ کے لیے ہیں، یا انا الیہ راجعون، اور بالآخر ہمیں بھی اپنے پروردگار کی طرف واپس چلا جانا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور دیکھیے برادران عزیز، واقعاً یہ اللہ کی طرف چلے جائیں گے، یہ واقعاً بولنے کے لیے ہمت چاہیے، یہ آسان نہیں۔ ہاں واقعاً کہنے کی حد تک انسان کہہ دے، لق لقائے زبانی جس کو کہا جائے وہ ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں دل سے ایک فیض کے طور پر اس بات کو کہنا۔ اسی لیے یہ جملہ قرآن مجید کے اندر جب آیا تو بعد میں آیا ہے، یعنی قرآن صامت میں بعد میں آیا ہے، قرآن ناطق کی زبان پر پہلے آیا۔ یہ جملہ آیا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر، کہ جس موقع پر یا جناب حمزہ یا جناب جعفر طیار، جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو اس موقع پر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو پروردگار عالم کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن مجید کے اندر آیت کا حصہ بنایا گیا۔ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب مصیبت ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، واقعہ ایک امتحان ہے، مگر وہ اس موقع پر یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مولا اس کو پھر ایلوبریٹ کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، ارشاد فرماتے ہیں ان قولنا ان للہ اقرار علی انفسنا بالملک، مولا فرماتے ہیں ہمارا یہ کہنا ان للہ کہ ہم اللہ کے لیے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارا مالک وہ ہے، ہم اس کے مملوک ہیں، ہم اس کے غلام۔ وَإِنَّ قَوْلَنَا إِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اقرار، اور ہمارا یہ کہنا کہ ہم اس کی طرف پلٹ کر جائیں گے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں نہیں رہنا ہے، بالآخر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ واقعی حقیقت بھی یہی ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز کہ یہ جملہ کہنا کہ ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، حقیقت تو یہی ہے، مگر خود انسان ولنگ ہو کر کتنا اس کام کو کرنا چاہتا ہے، یعنی اندر سے، دل سے اس بات کو چاہنا۔ مولا کی طرح سے مثلا یہ کہنا کہ ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ گرے یا وہ موت پر جا گرے، یا خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا فیملیئر ہے، اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کے پستان سے اتنا مانوس نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہ جملہ، یہ واقعی دل سے بولنا، یہ ہمت چاہیے، اس کے لیے کریج چاہیے، انسان واقعا اتنا زیادہ انرجی اپنے اندر محسوس کرے اور یہ کہے جملہ تو واقعی مزہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اس طرح سے کم ہی بات کی ہے کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں، زیادہ تر آپ کو ملے گا الیہ ترجعون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون۔ سورہ یاسین کے اختتام میں ہم کیا کہتے ہیں؟ پروردگار عالم نے جو فرمایا اسی کو دہراتے ہیں، فسبحان الذی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملکوت ہے، سارا اقتدار ہر چیز کا، و الیہ ترجعون، اور خدا فرماتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا۔ الیہ ترجعون، پلٹایا جائے گا۔ پلٹانے کے اندر آپ غور کیجئے ولنگنس نہیں ہے، پلٹانے کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی اسے لے جایا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ مجھے بتائیے واقعا عام انسانوں کی حد تک اگر ہم بات کریں تو جب ملک الموت آئے اور کہے کہ چلیے آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے تو کون ولنگلی جانے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ پروردگار عالم بھی جانتا ہے انسان کی سائیکولوجی کو، لہٰذا یہی کہا الیہ ترجعون، تمہیں پلٹایا جائے گا۔ تم سے اتنی شرافت کی توقع نہیں ہے کہ تم سے یہ کہا جائے کہ تمہارے لیے دعوت نامہ ہے، تم کہو گے ہاں اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہے تو ہم تو چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اتنے ہی دعوت نامے کے لیے بے چین ہوتے تو دن میں 5 مرتبہ تو خدا کا دعوت نامہ ویسے ہی آتا ہے۔ اس دعوت نامے پر کتنی مرتبہ لبیک کا کہ اس آخری دعوت نامے کے لیے جس کے بعد دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے انسان آمادہ اور تیار ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے الیہ ترجعون، الیہ تمہارے اسی کی طرف ترجعون، تمہیں پلٹایا جائے گا۔ شرافت کی توقع نہیں، تمہیں زبردستی پلٹایا جائے گا۔ ہاں ایسے کم ہوتے ہیں کہ جو خود سے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے پروردگار زبردستی کی کیا بات ہے، ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ ہم تیرے لیے ہیں اور تیری طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو مخاطب کر کے پروردگار عالم پھر سورہ فجر کے اندر جو آخری آیت آتی ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس
پلٹا, تجھے پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے, تو خود انتظار کر رہا تھا, بس وہ وقت آ گیا کہ جہاں تیرے پلٹنے کا وقت آ چکا. پلٹا اپنے رب کے پاس اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی, تیرا رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے بندوں میں شامل ہو جا, میری جنت میں شامل ہو جا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو برادران عزیز, خلاصہ کلام اتنا ہی ہے کہ اگر انسان اس بات کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے کہ ہاں امتحان تو اس دنیا کے اندر ہونا ہے, یہ تو نہیں ہوگا کہ امتحان نہ ہو. دیکھیے کچھ اور آیتیں بھی وقت ہے تو میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. مثلاً لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ سورہ آل عمران کے اندر خدا ارشاد فرماتا ہے وہی انداز ہے, وہاں پر ایکٹیو وائس ہے, یہاں پر پیسو وائس ہے. وہاں پر لَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم یقیناً تمہارا امتحان لیں گے. یہاں پر پیسو وائس ہے, مجہول کا سیغہ ہے. لَتُبْلَوُنَّ, تمہارا امتحان لیا جائے گا. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, تمہارے مال کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان لیا جائے گا اور تمہاری جانوں کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان لیا جائے گا. سورہ مبارکہ عنکبوت, اس کے اندر آپ دیکھیے, وہاں پر بھی ہمیں یہ ملتا ہے. ابتدا ہی کے اندر خدا یہ ارشاد فرماتا ہے, اور کیا فرماتا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے, یہ گمان کر لیا ہے, اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یترکوا, چھوڑ دیا جائے گا. ان یقولوا آمنا, کہ وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں, وی آر دا بلیورز, اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا. وهم لا یفتنون, اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. لقد فتنا الذین, جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی امتحان لیا گیا, ان کا بھی امتحان لیا جائے گا. امتحان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس جملے کی اگر آپ نے لطافت کو محسوس کیا ہو کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم تو مومن ہیں, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا وہ پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر کسی اسکول کے اندر جا کر اناؤنسمنٹ کرے کہ کیا تم لوگوں نے اتنا سمجھ لیا کہ اتنا کہنے پر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ تم نے اسکول کے اندر ایڈمیشن لے لیا ہے اور تمہیں کلاسز اٹینڈ نہیں کرنی پڑے گی اور تمہیں مثلاً کسی پیپر کے اندر اپیئر نہیں ہونا پڑے گا. یہ کیسے تم نے سوچ لیا؟ بالکل اسی طریقے سے اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام اسکول ہی کا جو نام ہے, ایمان اسکول ہی کا جو نام ہے. اگر کوئی مومن بن کر ایڈمیشن لیتا ہے تو پھر وہ امتحان سے فرار کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ وہ کیوں کر اختیار کر سکتا ہے فرار؟ اور ذرا آپ دیکھیے سورہ مبارکہ بقرہ, واپس سے لنبلونکم والی آیت بھی سورہ بقر ہی کی ہے, مگر اب واپس سورہ بقر کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ام حسبتم, کیا تم نے یہ گمان کر لیا, کیا تم نے یہ سوچ لیا ان تدخلوا الجنة, کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے, ایسے داخل ہو جاؤ گے. ولما يأتكم, اور اب تک تم پر وہ زحمتیں اور وہ مصیبتیں اور پریشانیاں تو آئی ہی نہیں ہیں. کن کے اوپر آئی تھی وہ پریشانیاں؟ تو تم سے پہلے والوں کے اوپر پریشانیاں اور مشکلیں اور امتحانات ان کے ہو چکے ہیں. اب تک تمہارا تو ویسا امتحان ہم نے لیا ہی نہیں ہے. اے پروردگار, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مستهم البأساء والضراء والزلزلوا, پریشانیاں, مصیبتیں اور ایسے ایسے جھٹکے آئے کہ زلزلو کا ترجمہ, زلزلو وہی زلزلے سے نکلا ہے, یعنی ان کو ایسا زلزلہ دیا گیا, ایسے جھٹکے انہیں دیے گئے. یہ جھٹکے کا ترجمہ علامہ ذیشان نگر جوادی نے کیا ہے اپنے ترجمے کے اندر, کہ انہیں اتنے جھٹکے دیے گئے کہ حتی یقول الرسول, یہاں تک کہ رسول والذین آمنوا معہ, اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے متی نصر اللہ, اللہ کی مدد ہے کہاں پر, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب, یاد رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے, ایسا نہیں کہ قریب نہیں ہے. اللہ کی مدد قریب ہے, مگر ہر موقع پر, ہر مرحلے پر اسی طرح سے ہو کہ بالکل جادو کی چھڑی گھمائی اور وہ مسئلہ ختم, تو پھر اس کو امتحان تو نہیں کہتے, وہ تو امتحان ہوا ہی نہیں. تمہیں بہت کچھ خود سے کرنا پڑے گا, بس ساتھ ساتھ مدد پروردگار بھی چلتی رہے گی. برادران عزیز, درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. اور دیکھیے یہ جو مولا کائنات کا انداز تھا کہ انا للہ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تجھے دیر دیر پلٹ کے جانا ہے, یہی انداز ہمیں حضرت علی اکبر کے انداز میں نظر نہیں آتا. آپ دیکھ ڈالیے, حضرت علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے باقاعدہ ملتا ہے. دیکھیے کربلا کا جو سفر ہے امام کا, اس سفر کے دوران
امام کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مدینہ سے. مدینہ سے امام آئے مکہ، مکہ سے کوفہ، کوفہ جاتے جاتے راستے میں کربلا کی طرف گئے. کربلا پہنچنے سے کچھ پہلے راستے میں ایک منزل وہ تھی کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نیند کے عالم میں چلے گئے. جب بیدار ہوئے تو زبان پر جملہ آ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ ہے. اور حضرت علی اکبر قریب آ کر پوچھتے ہیں مولا بابا یہ اس وقت کلمہ استرجاع، اس کا نام یہی ہے کلمہ استرجاع، یعنی پروردگار عالم کی طرف جانے کو طلب کرنا، رجوع پروردگار کی طلب. اچھا یہ جو کلمہ استرجاع بابا آپ نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور موت کی طرف بڑھ رہا ہے، موت ان کے ساتھ ساتھ ہے، ان کے پیچھے پیچھے ان کے تعاقب میں ہے. اس لیے میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھیے حضرت علی اکبر اولاد ہیں، بیٹا ہے اور جوان بیٹا ہے واقعا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بابا السنا علی الحق، بابا ہم حق پر نہیں ہیں. کہا کہ بیٹا بالکل الحمدللہ، خدا کی قسم ہم حق پر ہیں. کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیا پرواہ اس بات کی کہ موت آتی ہے یا نہیں آتی؟ حق پر ہونا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اگر موت آتی ہے تو بسم اللہ، حق پر رہتے ہوئے اگر موت آئے تو کامیابی ہے، پھر ناکامی تو نہیں ہے. یعنی کیسا جملہ ہے؟ وہی علی کا پوتا ہے جو علی کے الفاظ اپنے انداز سے اپنی زبان پر جاری کرتے ہوئے اپنے عزم اور حوصلے کی نشاندہی کر رہا ہے، اور جس پر امام مظلوم واقعا بہت خوش ہوئے، گویا کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میرا علی اکبر مجھے اسی طرح سے جواب دے گا. یہ وہ انداز ہے کہ جب انسان واقعا الیہ راجعون کی منزل پر ہو اور سمجھ رہا ہو کہ اس آیت کا پیغام کیا ہے اور اس آیت کو گویا اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کر چکا ہو، تو اس کے بعد وہ امتحانات سے گھبراتا نہیں ہے، پھر وہ امتحانات سے پریشان نہیں ہوتا. حضرت کاظم علیہ السلام کا انداز آپ دیکھیے، بچپنا ہے، 13 برس کا سن، ٹین ایجر، اور اس سن کے اندر اس بچپنے میں شب عاشور، جب امام مظلوم سے سوال ہوتا ہے کہ یہ بتائیے چچا جان کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں؟ امام بھی پہلے امتحان لیتے ہیں کہ اے بیٹا قاسم یہ بتاؤ تم شہداء میں شامل ہونا چاہتے ہو، شہید ہونے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، یہ بتاؤ کیف عندک الموت، موت تیرے نزدیک ہے کیسی، تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ اور قاسم بے اختیار کہتے ہیں احلی من العسل، اے چچا جان وہ موت وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، ہنی سے زیادہ سویٹ محسوس کرتا ہوں اسے. علامہ نقم صاحب فرماتے ہیں کہ بچے نے اپنے بچپنے کا ثبوت بھی دیا ہے، حوصلے کی نشاندہی تو کی ہے کہ موت کو امپورٹنس نہیں رکھتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ شہد بہت پسند ہے. مجھے ایک بچے کا جو انداز ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر جھلکتا ہے کہ احلی من العسل، وہ تو شہد سے زیادہ، وہ تو کینڈی سے زیادہ، یعنی آج کل کی اصطلاح میں اگر بات کی جائے وہ کینڈی سے زیادہ سویٹ ہے، ٹافی سے زیادہ میٹھی ہے. اگر یہ جواب آئے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ جواب دے رہا ہے. ہاں مگر کتنا پرعزم ہے، کتنا کریج اس کے اندر موجود ہے، اس کا بھی پتہ اس کے جواب سے چل رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ امام مظلوم کا جو جواب ہے وہ کیا ہے. امام یہی فرماتے ہیں نا کہ اے قاسم تو اپنی کیا بات کرتا ہے، کل شہید ہونے والوں میں تو ننھا علی اصغر بھی شامل ہے. اور پھر قاسم کہتے ہیں کہ اے چچا جان کہ یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں تک آ جائے گی، اس لیے کہ علی اصغر تو اتنا چھوٹا ہے وہ تو چل کر نہیں جا سکتا. کہ نہیں، یہ فوج اس وقت خیمے میں نہیں آئے گی، میں خود علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر میدان کی طرف جاؤں گا. اگر آپ علماء سے سنتے ہیں کہ واقعا عجیب ہے، حضرت قاسم علیہ السلام برداشت نہ کر سکے یہ سن کر کہ کہیں یہ فوج اشکیہ ہمارے خیموں میں آ جائے. مگر شام غریبہ میں کیا ہوا؟ شام غریبہ میں یہی تو ہوا کہ فوجیں آئی بھی ہیں اور آنے کے بعد پھر آگ بھی لگائی گئی ہے، گوشوارے چھینے بھی گئے ہیں، چادریں تک چھینی گئی ہیں، تازیانے بھی لگائے گئے، اور کیا کچھ مظالم نہیں ڈھائے گئے. اور اس کے بعد شام غریبہ گزر گئی، وہ رات سید سجاد نے ایک سجدہ شکر کے اندر وہ پوری رات گزار دی. لا الہ الا اللہ حقا حقا، اے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں. شام غریبہ کے مصائب کے بعد مگر وہ باقی حصہ پورے کا پورا مولا سجاد نے کس عالم میں گزارا؟ ایک سجدہ شکر میں. واقعا وہ سید الساجدین ہے، واقعا وہ سجاد ہے. مگر اب 11 محرم کا دن آ گیا، کیا 11 محرم کو مصائب کا اختتام ہو گیا؟ ایسا بھی نہیں ہے. 11 محرم کو مصائب کا ایک اور انداز ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب عمر سعد اپنے سپاہیوں کے جنازے تو پڑھاتا ہے اور انہیں دفن بھی کیا جاتا ہے،
مگر حسین اور حسین کے ساتھیوں کے جنازوں کو دفنانے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے وہاں پر. وہاں پر اسی طرح سے کربلا کی زمین کے اوپر حسین کا لاشا بھی پڑا ہوا ہے, علی اکبر کا لاشا بھی پڑا ہوا ہے, اور تمام شہداء کے لاشیں چاہے وہ اعزا کے ہوں چاہے وہ اصحاب کے لاشیں ہوں وہ اسی طریقے سے پڑے ہوئے ہیں. کوئی ان پر نماز پڑھنے والا نہیں ہے, کوئی ان کو کفن پہنانے والا نہیں ہے, اور کوئی ان کو دفنانے والا اس وقت نہیں ہے. اور اس کے بعد اگلی منزل کیا ہے کہ ان بیویوں کو سوار کیا گیا ان اونٹوں کے اوپر کے جن کے اوپر کوئی ہماری موجود نہیں ہے, کوئی محمل موجود نہیں ہے. یعنی جناب زینب کے لیے واقعی یہ بھی امتحان ہے کہ جن بیویوں کو سوار کرانے کے لیے ان کے وارث آگے بڑھ بڑھ کر آیا کرتے تھے. جب مدینہ سے یہ قافلہ چلا تھا تو جناب ام فروا خود سوار نہیں ہوئی تھی, جناب قاسم نے شانہ پکڑ کر سوار کرایا تھا. جناب ام لیلا خود سے سوار نہیں ہوئی تھی, حضرت علی اکبر نے آگے بڑھ کر ماں کو سوار کروایا تھا اپنے ناکے کے اوپر. اور جناب زینب وہ بھی تنہا کہاں تھی, ایک طرف سے امام حسین آگے بڑھے تھے, ایک طرف سے حضرت عباس آگے بڑھے تھے. تمام جوانان بنی ہاشم جو جا رہے تھے وہ سب آگے بڑھ گئے کہ اب جناب زینب اپنی سواری پر سوار ہو رہی ہے. مگر 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا ہے تو اس موقع پر سوار کرانے والا کوئی بھی نہیں ہے. جب یہ فوج اشکیہ آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ ہم تمہیں سوار کراتے ہیں تو اس موقع پر جناب زینب نے ڈانٹ کر کہا تو کوئی ضرورت نہیں بلکہ ہم خود سوار ہو جائیں گے. واقعا جناب زینب آگے بڑھ بڑھ کر تمام بیویوں کو سوار کراتی ہیں اور اس کے بعد خود بھی سوار ہوتی ہیں. مگر پھر کیا مصیبت اور مصائب وہاں پر ختم ہو گئے؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ باقاعدہ حکم دیا جاتا ہے کہ ان سواریوں کو کوفہ لے جانے سے پہلے مقتل سے گزارا جائے تاکہ ہر بیوی اپنے شہید کا لاشا دیکھے اور اس کے زخم اور تازہ ہو جائے. اور اب جب مقتل سے ان سواریوں کو گزارا گیا, بے سر کے لاشیں ہیں, اب سر تو نوکے نیزہ پر بلند ہو چکے ہیں مگر یہ بے سر کے لاشیں میدان کے اندر بکھرے پڑے. ام لیلا نے جب علی اکبر کا لاشا دیکھا تو ان کا کیا عالم ہوا خدا بہتر جانتا ہے. ام رباب علی اکبر کا لاشا تو نہیں موجود ہے مگر وہ چھوٹی سی قبر تو موجود ہے کہ جو مولا حسین نے علی اکبر کے لیے ذوالفقار کے ذریعے سے بنائی تھی. ام فروا اپنے قاسم کا لاشا دیکھ رہی کہ پامال جسم ہے اور کربلا کی زمین پر پڑا ہوا ہے. مگر یہ سب کے سب اپنے اپنے ورثاء کے لاشوں کو دیکھ رہے ہیں مگر حسین کے لاشوں کو کون دیکھ رہا ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ زینب کبریٰ کی نگاہیں حسین کے لاشے پر ہو, مگر نہیں, زینب کی نگاہ سجاد کے اوپر ہے, سجاد کی نگاہ حسین پر ہے. حسین کے لاشے کو سجاد دیکھ رہے ہیں مگر زینب کبریٰ کیوں دیکھ رہی ہے؟ جناب زینب مشاہدہ کر رہی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی سجاد کے جسم سے روح نکل کر پرواز کر جائے گی اور میرا سجاد اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اور سوچ رہی ہے کس طریقے سے میں اپنے زمانے کے امام کی جان بچاؤں اور اس کی حفاظت کروں. جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو جناب زینب نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا اور کربلا کی زمین پر گر گئے. مگر عزیزوں اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ جناب زین العابدین امام سجاد اپنی توجہات کو لاشائے حسین سے ہٹائیں اور جناب زینب کی طرف دیکھنے لگے. اور واقعا یہی ہوا کہ سید سجاد کی نگاہیں متوجہ ہوئی جناب زینب کی طرف اور دیکھا کہ میری پھوپھی اماں زمین کربلا پر گر چکی ہے. مگر عزیزوں کتنی آسانی سے یہ آپ نے سن لیا کہ زینب کبریٰ زمین کربلا پر آئی. ارے جب جناب زینب اپنی سواری پر سوار تھی زمانے کے امام سلام کس طرح سے کرتے ہیں؟ زمانے کے امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس زینب کبریٰ پر کہ جو اس عالم میں تھی کہ اس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. اب جب جناب زینب سواری سے زمین کربلا پر آئی ہے تو بندے ہاتھ ہونے کی وجہ سے ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین پر نہیں آئی ہیں بلکہ منہ کے بل زمین کربلا پر آئی ہے. اور یہ وہ مصیبت ہے جس میں جناب زینب عباس علمدار کی شریک ہے. عباس جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہاتھ سہارا لینے کے لیے موجود نہیں تھے, دونوں بازو قلم ہو چکے تھے. اور جناب زینب جب زمین کربلا پر آئی دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. عباس بھی منہ کے بل زمین پر آئے, جناب زینب بھی منہ کے بل زمین پر آئے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارالہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام مومنین خصوصیت کے ساتھ حاضرین کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, آل محمد کے ماننے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تمام علماء کرام راجعین عظام اور مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.